نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ منافقین جب ملتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس جاتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں کہ اس وقت کہتے ہیں منافقین آمنا، ہم ایمان لے آئے، یعنی ہم ایماندار ہیں، اللہ پر ایمان ہے، رسول پر بھی ایمان ہے، منزل کتاب پر بھی ہمارا ایمان ہے، آخرت پر بھی ایمان ہے، ہم اسلام والے ہیں، ہم واحد ہیں، دین اسلام والے، دین اسلام کو ہم نے قبول کیا ہے۔ یہ ان کا طریقہ کار تھا۔ اللہ رب العالمین نے، خالق کائنات نے یہ منافقین کے بارے میں اتاری ہے، ان کا طریقہ کیا ہے، ان کا طریقہ کار یہ ہے، ان کا مکر و فریب ہے۔ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ ایمان اور دوستی کا اظہار کرتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ، آپ ہمارے دوست ہیں۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ مال غنیمت کے حصول کے لیے، مال غنیمت کے حصول کے لیے، تاکہ ہمیں مال غنیمت حاصل ہو جائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب چلے جاتے ہیں إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اپنے سرداروں کے پاس یا اپنے سرداروں کے ساتھ۔ خلا کا جو یہ لفظ ہے، اس کا لغوی معنی ہے تنہا، اکیلا ہونا، تنہا ہونا۔ جب وہ اپنے ساتھوں کے پاس تنہا ہوتے ہیں، منافقین کے پاس چلے جاتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ان میں سے کوئی اصل ایمان والا، اصل صحابی جو موحد نہیں ہوتا تھا، ان سے الگ ہو کر اپنے ساتھیوں کے پاس آتے ہیں۔ اِلیٰ شیاطینہم، اپنے سرداروں کے پاس۔ شیاطین یہ جمع ہے شیطان کی۔ لفظ شیطان شطن سے مشتق ہے، جس کا معنی دوری کے ہیں۔ میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے اندر اس کی اچھی خاصی بھی وضاحت بھی کی ہے۔ اصل یہاں سے مراد، شیاطین سے مراد یہاں کیا ہے معنی؟ اس سے مراد کفر کے سردار ہیں، لیڈر، اور مشرکین منہ میں سے، یہودیوں میں سے اور منافقین میں سے جو لیڈر ہیں یا سردار ہیں، اس سے مراد وہ ہیں اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں، جو کفر کے بڑے بڑے نامور انسان تھے، ان کے پاس وہ جاتے ہیں۔ لیکن شیطان کے جو لفظ ہے، ہر سرکش انسان پر بھی بولا جاتا ہے، کیونکہ ان کے سردار سرکش تھے، بہت سرکش کرنے والے تھے، اور کچھ سرکش انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، کچھ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بھی وضاحت فرمائی ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا۔ اللہ رب العالمین نے ان کی وضاحت کی ہے کہ ہر نبی کے لیے دشمن ہوتے ہیں شیطان میں سے، اور انسان شیطان، جن شیطان وہ میں سے ملمہ سازی کی ہوئی باتیں ڈالتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ فرمایا، یہ بھی شیطان، ان کو شیطان کہا، کفر کے سرداروں کو بھی اللہ رب العالمین نے یعنی شیطان کہا۔ منافقین کہتے ہیں اپنے سرداروں سے، انا یقیناً معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، سوائے اس کے نہیں، یقیناً ہم ان مسلمانوں سے مذاق کرنے والے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ٹھٹا کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ان کو بے وقوف بنایا ہوا ہے۔ دو تاکیدیں اس کے اندر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی ہیں۔ جب منافقین سرداروں کے پاس جاتے ہیں، اپنے سرداروں کے پاس، دو تاکیدیں بیان کرتے ہیں۔ انا بھی تاکید کے لیے ہے، انما بھی تاکید کے لیے، دو تاکیدیں اللہ نے ذکر کیا ہے۔ یقیناً، حقیقتاً، پکی بات ہے، اور ہم تمہارے ساتھ ہیں، مسلمان نہیں ہیں، ہم ایمان والے ہم نہیں ہیں، صرف دھوکہ دینے کے لیے یہ کام کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کا نقشہ ہی بیان کر دیا ہے، ان کا جو گمراہی کا جو نقشہ ہے ان کا نقشہ بیان کر دیا۔ اللہ یستہزئ بہم، اچھا مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرنے والے ہیں اور ٹھٹھا کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ رب العالمین بھی مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ۔ ان کا بدلہ مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان سے بدلہ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ بھی مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ۔ وَيَمُدُّهُمْ وَيَمُدُّهُمْ، اور اللہ رب العالمین ان کو ڈھیل دیتا ہے، ان کو ڈھیل دیتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ رب العالمین نے مضارع کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ مضارع کا صیغہ کیوں استعمال کیا ہے؟ اس لیے مضارع کا صیغہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے استعمال کیا ہے، اس لیے یہ تاکہ یہ بدلہ ہمیشہ ان کو ملتا رہے جو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا۔ اور دوسری چیز یہ ہے اللہ رب العالمین نے جملہ عطف بیان نہیں کیا، ایک علیحدہ جملے کو اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا، اللہ یستہزئ بہم، علیحدہ ایک جملہ ہے تاکہ پختہ ہو جائے، ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے اندر رہیں۔ اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ ان منافقین کے ساتھ کیسے مذاق کرے گا؟ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ سورۃ الحدید کے اندر ہے یہ آیت نمبر 13۔ کل قیامت کے دن اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، سورج بے نور ہو جائے گا، ستاروں کی روشنی ختم ہو جائے گی، چاند کی بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین مومنین کو سرٹیفکیٹ جنت کا عطا کرائیں گے، ان کے پاس نور ہی نور ہوگا، اسلام نور ہے، دین نور ہے، توحید نور ہے، قرآن نور ہے، نماز نور ہے، ان کے لیے نور ہی نور ہوگا۔ اور منافقین کی جو جماعت ہوگی، منافق مرد منافق عورتیں مومنوں کے پیچھے چلے جائیں گے، مومن جو لوگ ہوں گے آگے آگے ہوں گے، اور ان کے لیے روشنی ہی روشنی ہوگی، منافق ان کے لیے کوئی روشنی نہیں ہوگی۔ اس جگہ پہ منافقین مرد منافقین عورتیں کہیں گے، اے ایمان والو ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، تاکہ ہم آپ کے ساتھ مل جائیں، تمہارے نور سے ہم کچھ نہ کچھ حاصل کر لیں جو اللہ نے تمہیں نور دیا ہے۔ مومنین کی جماعت فرمائے گی، قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، تم لوٹ جاؤ اپنے پیچھے، نور وہاں مل رہا ہے، وہاں تلاش کرو، یہاں آپ کو نہیں ملے گا، یہ ہمیں ملا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نور دیا، روشنی دیا، وہاں کہاں؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے، جنت کی سرٹیفکیٹ دیا ہے، اور وہاں مل رہا ہے، یا دنیا کے اندر واپس چلے جائیں، توحید نور ہے، اسلام نور ہے، ایمان نور ہے، وہاں مل جائے گا آپ کو نور۔ یہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ بھی مذاق کرتا ہے اور ڈھیل دیتا ہے، ان کو کچھ نہیں کہتا، دنیا کے اندر کہ سب کچھ کرتے رہتے ہیں۔ مد یمدو کا لغوی معنی ہوتا ہے مد الجیش سے یہ مشتق ہے، جس کا معنی لشکر کو زیادہ کیا، یعنی اس کو قوت دی۔ مد یمدو یعنی معنی کی زیادتی پر ہوتا ہے، اور وہ ڈھیل دیتا ہے اللہ رب العالمین
ڈھیل دے رہا ہے زیادہ ڈھیل دے رہا ہے، یا تاکہ کفر کے اندر، شرک کے اندر مبتلا ہو جائیں، جس طرح فرعون کو ڈھیل مل گئی۔ بڑے بڑے خناس جو مشرکین تھے کہ کفار کے پائے تھے، کفار کے بڑے بڑے مضبوط قلعے تھے، ان کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر ڈھیل دیتی ہے تاکہ کفر کے اندر پکے ہو جائیں۔ ایک ہے مدہ یا مدو، دوسرا بابت ہے آمدہ یو مدو۔ ان کا معنی قریب قریب ہوتا ہے۔ مدہ کا جو زیادہ تر استعمال شر پر ہوتا ہے، اور امدہ یو مدو کا زیادہ جو استعمال ہوتا ہے وہ خیر پر ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ وہ اپنے سرکشیوں میں، جو سرکش ہے، اور ان کی یعنی سرکشی کیا کفر ہے، سرکشی کیا ہے ان کے لیے نفاق ہے، سرکشی کیا ہے ظلم ہے، سرکشی ان کے لیے کیا ہے دین اسلام سے دوری ہے، قرآن و حدیث سے دوری ہے، ایمان سے دوری ہے، اسلام سے دوری ہے، بے نور ہیں وہ۔ فی طغیان، وہ اپنے سرکشیوں میں کہ یعمہون، حیران پھرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کو مولا دے دی ہے، بس وہ حیران پھر رہے ہیں۔ یعمہون عمہا سے آئے، لغت میں بصیرت کو کہتے ہیں، یعنی بصیرت یا دانائی، سمجھ کے ضائع ہونے کو کہتے ہیں۔ جس کی سمجھ، جس کا فہم، جس کا ادراک، جس کا عقل ضائع ہو چکا ہو، اسے کہا جاتا ہے فی طغیانہم یعمہون ویمدہم۔ اور اللہ رب العالمین ان کو ڈھیل دیتا ہے اس سرزمین پہ، وہ اپنی سرکشی میں حیران پھرتے ہیں، حیران گھوم رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں۔ جس طرح آج کل کفار کو دیکھ لو، بڑے بڑے جو کفار ہے، سردار لوگ ہیں، دین اسلام سے دور ہے، قرآن سے دور ہے، ایمان سے دور ہے، اسلام سے دور ہے، ان کی حالت جو ہے، منافقین کی اسی طرح بھی حالت ہے کہ وما توفیقی الا باللہ۔